اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح کوئی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہذا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ انسان کی اخروی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان ایک نظریے کا نام ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آخرت میں ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ نظریہ ایمان کہلاتا ہے، اور یہی نظریہ انسان کو اچھے عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر نظریے میں کمزوری آ جائے یا ایمان میں کمزوری آ جائے تو انسان کے عمل میں بھی خود بخود کمزوری آ جاتی ہے۔ آج میرے اور آپ کے اعمال کمزور ہیں، اچھائی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، شیطان اور ہوس کے راستے پر ہم چلتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کی ہم فکر بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایمان پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ میرے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے سے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ یہ ایمان کو تازہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائیے اور اس کو تر و تازہ رکھیے۔ اور دوسرا طریقہ ایمان کی حفاظت کا یا اس کو تر و تازہ رکھنے کا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، اہل اللہ کو تلاش کیا جائے، اور اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسے صاحب نسبت بزرگ نہیں تو آپ پرانے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیے، جو مختلف مواعظ کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مساجد میں باجماعت نمازوں میں حاضری کو یقینی بنانا چاہیے۔ تو اس قسم کی کوششوں سے میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تر و تازہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایمان تر و تازہ ہوگا تو انسان عمل کی طرف خود بخود آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔